مسیح کے ببرکت و فضل نام میں سب کچھ سلامتی ہوں۔ خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کی صبح کے لیے خدا نے آج ہمیں یہ دن عطا بخشا تو ہم خدا کی آواز کو سن سکیں۔ تو میرے عزیزو، آج خدا نے جو پاک کلام میں سے ہم کلام کیا آپ سب کے لیے، میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام آپ کے لیے زندگی بدلنے والا کلام ہوگا، اور آج کے کلام کے ذریعے سے لوگ برکت اور نجات اور شفا پائیں گے۔ اور آج کا میرا ٹاپک ہے کہ یسوع مسیح کے ہاتھ کی پاور، اس کی طاقت، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی ہاتھ میں کتنی قدرت ہے، کتنی طاقت ہے، اور اس کے ہاتھ لگانے سے کیسے موضوع ہوتے ہیں، اس کے چھونے سے کیا کام ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ میرے عزیزو یسوع مسیح کے ہاتھ کو بڑھنے نہیں دیتے، وہ لوگوں کے ہاتھوں کو بڑھنے دیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کے نیچے رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تب یسوع مسیح کے جب ہاتھوں کے نیچے آتے ہیں تو یسوع مسیح کیسے کام کرتے ہیں، تو دیکھیں گے خدا کے زندہ کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 40 آیت سے لے کے اس کی 45 آیت تک دیکھیں گے۔ اور لکھا ہے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے اس سے ترس کھا کر ہاتھ بڑھا کر اسے چھو کر سے کہا کہ میں چاہتا تو پاک صاف ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اس نے اس سے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا کہ خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کے اپنا تعین کائن کو دکھانا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بات اور ان چیزوں کو جو موسیٰ نے کہ معافی کی گئی نظر گزارنا، تاکہ اس کے لیے گواہی ہو۔ ہلیلویا۔ میرے چیزوں پاک نام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس ایک کوڑی آتا ہے اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کے کہتا ہے کہ تو چاہے تو میں پاک صاف ہو جاؤں گا، کہ تو نہ چاہے تو میں نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ کوڑی جانتا تھا کہ اس یسوع مسیح نے اس سے پہلے 10 کوڑیوں کی شفا دی۔ اور جب یسوع مسیح کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس نے اس پہ ترس کھایا۔ اس نے یہ نہیں بولا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس اس بات پہ لے کے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کو ملنے کے لیے ہمیں گھنٹہ 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کے سامنے ہم گھٹنے دیکھتے ہیں، اس کے آگے اپنے کو سلنڈر کرتے ہیں، تو یسوع مسیح آپ پر ترس کھاتا ہے۔ لوگ آپ پہ ترس نہیں کھاتے، مگر یسوع مسیح آپ پہ ترس کھاتا ہے۔ جب اس نے ترس کھایا تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک صاف ہو جائے۔ آج لوگ بیماری سے ڈر رہے ہیں، آج لوگ کرونا کی بیماری سے ڈر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈر کے ہمارے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ ہمیں فیور ہے، فلو ہے، کہ ہمیں کرونا نہ ہو جائے۔ آج میں ناظرینوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، اور کوئی ایسا گناہ نہیں ہے، اور کوئی ایسا بدن نہیں ہے جس سے خدا یسوع مسیح کے پاکلوس نے پاک صاف کیا جائے۔ اس کے ہاتھ کے اندر قدرت ہے، اس کے ہاتھ کو اپنے خاندان کے اوپر، اپنی بیماری کے اوپر مانگے۔ جس طرح اس کوڑی نے بولا کہ اے باپ کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں پاک صاف ہو جاؤں۔ جب اس کوڑی کو پتا تھا کہ اس نے مردہ لازر کو زندہ کیا، اور اس کوڑی نے اس کی منت ادا کی، اس کے آگے اپنے کو سرنگو کر دیا، اپنے گھٹنے ٹیک سے سرنگو کر کے بولا کہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی میں نجات دینے والا خدا باپ ہے، اور ہمیشہ کی زندگی تیرے پاس ہے۔ اور یسوع مسیح نے فی الفور اس پہ ہاتھ بڑھا کے کہا کہ تو پاک صاف ہو جا۔ اسے پاک صاف کر دیا اور اس سے درخواست کی تو نے کسی کو نہیں بتانا، اسے درخواست کی تو نے کسی کو نہیں بتانا، اور اپنا تعین، اپنا بدن جا کے تو کاہن کو دکھانا۔ کاہن کو کیوں دکھانا؟ کیونکہ کاہن ایک پاسبان کی صورت میں وہ خدمت کرتے ہیں۔ کاہن وہ شخص ہے جو خدا کی آواز کو سنتے تھے، اور کاہن جو کوڑیوں کو جب دیکھتے تھے اس شہر سے، ان کے گرانوں سے، ان علاقوں سے لہذا کر دیتا تھا، انہیں ایک جگہ کے اندر رکھا جاتا تھا۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے بولا تھا کہ اپنا بدن جا کے کیا کر کاہن کو دکھا، کہ کاہن جب تیرے بدن کو دیکھے گا، اور تیرے بدن کو جب دیکھے گا، تیرے کپڑوں میں سے جب اسے اتار کے اپنا جسم دکھائے گا، اور اپنے کپڑے جب تو اتارے گا، وہ تجھے کوڑی میں نہیں دیکھے گا بلکہ ایک پاک بدن میں دیکھے گا، اور تجھے برف کی مہانی سفید دیکھے گا کہ تیرا کوہر کہاں گیا۔ اور اسے درخواست کی تو نے کسی کو نہیں بتانا، اور جن چیزوں کو جو موسیٰ کی معرفت کہا گیا ہے وہ تو نظر گزارنا۔ اور لکھا ہے 45 آیت میں لکھا ہے، لیکن وہ باہر جا کے بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا یسوع شہر میں پھر ظاہر داخل نہ ہو سکا، اور بلکہ باہر ویران مکانوں میں رہتا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے۔ ہالیلویا۔ جب اس نے اس بات کو مشہور کر دیا اور یسوع مسیح شہروں کے اندر داخل نہ ہو پا رہا تھا، وہ اپنے آپ کی ویران جگہ پر
اور میں کہانوں میں رکھتا تھا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اور لوگ ان کے پاس آتے تھے، پھر بھی وہ لوگ چاروں طرف سے آتے تھے اور لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، اس سے پاس حکمت کی باتیں سنتے تھے، کلام کی باتیں سنتے تھے، شفائیں لیتے تھے، نجات لیتے تھے، سرفرازی کی باتیں سنتے تھے، اس کے ہاتھوں کے نیچے رہتے تھے۔ تو آج میرے عزیزو، ہم کن کے ہاتھوں کے نیچے رہتے ہیں؟ اپنے خاندانوں کے ہاتھوں میں، ہم ڈاکٹروں کے ہاتھوں کے نیچے رہتے ہیں، ہم ان لوگوں کے ہاتھوں کے نیچے رہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے ہاتھوں کے نیچے رہ کے ان کے غلام بن جاتے ہیں، اور اپنی بیماری کو ایک ایسی بڑی مصیبت بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر میں شفا دے گا۔ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں جس کا اس کے پاس علاج نہیں ہے۔ جب اس کا ہاتھ بڑھتا ہے میرے عزیزو، تو وہ کوڑیوں کو پاک صاف کرنے کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، ہم دوسرا حوالہ دیکھیں گے، اور دوسری دیکھیں گے خدا نے کیسا معجزہ کیا۔ مرکز کی انجیل میں سے دیکھیں گے، اس کا 5 باب اس کی 21 آیت میں دیکھیں گے، 21 سے لے کے ہم 24 آیت تک دیکھیں گے۔ جب یسوع مسیح پھر کشتی میں پہاڑ ہو کے بڑی بھیڑ میں اس کے پاس جمع ہو گئی، وہ جھیل کے کنارے تھا، اور بادہ خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا، اور اس نے دیکھ کر اس کے قدموں میں گر گیا، اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ اور اپنا ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے۔ اور پس وہ اس کے ساتھ چلا، اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لے اور اس پر گر پڑے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، دوسرے حوالے میں دیکھتے ہیں کہ یائر نام کے ایک شخص ہے، سرداروں کا، بادہ خانوں کا سردار ہے، اور یائر نام کا شخص اس کی بیٹی مرنے کو ہے، اور یسوع مسیح کے قدموں میں گر گیا۔ اگر پیچھے دیکھیں تو وہ کوڑی بھی یسوع مسیح کے قدموں میں گر گیا، اس سے کہتا ہے تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، اگر تو نہ چاہے تو میں پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ مگر جب اس یائر نے سنا کہ اس نے کوڑی کو پاک کیا ہے اور اس کے ہاتھوں کو اس پہ رکھا ہے، اپنے ہاتھوں کو، تو کوڑی پاک صاف کیا گیا ہے۔ اس نے بھی منت یہی کی ہے کہ اب اگر تیرا ہاتھ میری بیٹی کے اوپر بڑھ جائے تو میری بیٹی مرے گی نہیں بلکہ زندہ رہے گی۔ میری چھوٹی بیٹی جو مرنے کو ہے، جو موت کے منہ کے اندر ہے، اور میرا خاندان پوری اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ میری بیٹی جب مرنے کو ہے، وہ ماتم کرنے کو بیٹھے ہیں، اور میں تیری منت ادا کرتا ہوں کہ جب تیرا ہاتھ بڑھے گا اور میری بیٹی زندگی پائے گی۔ ہاللیلویا۔ اس کوڑی کے بارے میں جب سنا یائر نے کہ اس کوڑی کو خدا یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے پاک صاف کر دیا، اور اسے یائر کے اندر بھی وہ قوت اور طاقت و ایمان پیدا ہو گیا کہ میں بھی اس یسوع مسیح کی منت ادا کروں گا، اور اس کا ہاتھ میری بیٹی کے اوپر جب بڑھے گا تو میری بیٹی زندگی پائے گی، وہ اچھی ہو جائے گی۔ تو آج میرے عزیزو، جب ہم بھی گواہیوں کو سنتے ہیں، ایمان کے ساتھ سنتے ہیں، اس خادمین نے جب دعا کی تو میری زندگی میں خدا نے معجزہ کیا۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کو اپنے ہاتھوں کے نیچے لے کے آئیں، یسوع مسیح کا ہاتھ بڑھنے دے، اس سے بولنے کہ تیرا ہاتھ میری زندگی کے اوپر بڑھنا شروع کر دے، میری نسلوں کے اوپر، میرے کاروبار کے اوپر، میری رزق پانی کے اوپر تیرا ہاتھ بڑھنا شروع کر دے۔ جب اس کا ہاتھ بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ بڑھنے سے لوگ شفا پاتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں۔ جب وہ ہاتھوں میں بڑھتا ہے تو 5 روٹیاں 2 مچھلیاں 5 نہیں رہتی بلکہ ہزاروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں تو مچھلیوں کے جال خالی نہیں رہتے، جب اس کے ہاتھ بڑھتے ہیں تو کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، جب اس کا ہاتھ بڑھتا ہے تو اندھے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، جتنے لوگ آج کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، حالاتوں کا سامنا کر رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں ہے، پریشانی کے لحاظ میں، پیسے کے لحاظ میں ہے، آج جتنا کچھ آپ کے پاس ہے اسے کہیں کہ یسوع مسیح کو بولنے کہ آج تیرا ہاتھ میرے روپے پیسے کے اوپر، میری جاب کے اوپر، میری بیماری کے اوپر بننا شروع کر دے۔ جب اسے اپنی زندگی میں ویلکم کریں گے اور اس کے ہاتھ کو اپنی زندگی کے اوپر بننا شروع کر دیں گے تو آپ کے بگڑے کاموں کو سنوارنے کو دیتا ہے، اور آپ کی بیماری کو جب چھوئے گا تو آپ کے اندر بیماریاں آپ کے جسموں کی نالیوں کو چھوڑ کے جائیں گی اور آپ پاک صاف کیے جائیں گے۔ آج اس کے ہاتھ میں قدرت ہے، جو خدا یسوع مسیح ہزاروں سال پہلے معجزے کرتا تھا وہ آج بھی معجزے کرنے کو دیتا ہے۔ جس طرح کوڑی نے اپنے آپ کو خدا کے آگے سرنڈر کر دیا، اس کے گھٹنے کے نیچے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، آج وہ جیسے گھٹنے ہو کے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا خدا یسوع مسیح کے آگے، آج اسی طرح ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی بیماریوں کو، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اور ساری کمزوریوں کو اور بیماری کے سارے ڈر کو
ہمیں یسوع مسیح کے قدموں کے نیچے رکھنے کی ضرورت ہے اور یسوع مسیح کو بول رہے ہیں کہ آج میں تیری بیٹی، آج میں تیرا بیٹا، میں اپنے آپ کو تیرے آگے سرنگوں کرتی ہوں اور میری ساری بیماری کو، میری ساری کمزوری کو، میرے گناہوں میں سے اور میرے خاندان میں سے، میری جوپوں کی اوپر تیرے برکت والے ہاتھ کو مانتا ہوں اور ساری بیماری آپ کے گھر کو چھوڑ کے رہی۔ جس طرح یائر نے سنا کہ اس نے کوہری کو پاک صاف کیا اور اس نے اپنی بیٹی کی منت دعا کی اور اس کے قدموں کے نیچے گر گیا، آج اسی طرح ہمیں بھی خدا یسوع مسیح کے قدموں کے پاس گرنے کی ضرورت ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس نہ بھاگیں، کوئی ڈاکٹر آپ کو شفا دینے والا نہیں ہے، کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے خون بہانے سے ہم نے شفا پائی اور اس کے بیٹے کے کوڑوں کی مار کھانے سے ہم نے نجات اور شفا اور ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ آج سے پکارنے کی ضرورت ہے۔ زبور 91 میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا، میں اس کی سنوں گا، اسے جواب دوں گا، میں اس کے ساتھ ساتھ چلوں گا، اسے سرفراز کروں گا، اسے بلند کروں گا۔ اسے پکارے آج اسے پکارے جس طرح انّا نے پکارا تھا اور انّا کی پکار جب خدا تک پہنچی تو خدا نے اس پر رحم کیا۔ آج پکارے یسوع کے آگے گر جائیں۔ اب یسوع کے آگے جب گرتے ہیں تو یسوع آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دیتا۔ جو خدا کے آگے جھکتا ہے خدا اسے کسی کے آگے نہیں جھکنے دیتا۔ آج آپ کے بگڑے کاموں کو اسے بولنے کہ آج میرے بگڑے کاموں کے اوپر میں تیرے برکت والے ہاتھ کماتا ہوں، بیماری کے اوپر تیرے ہاتھ کماتا ہوں اور ساری بیماری اس کے چھونے سے اور شفا میں بدلنے شروع ہو جائے گی اور آپ سے بلند کیے جائیں گے۔ اور آج جتنے لوگ اب ڈر میں گھیرے ہیں اپنے اندر سے ڈر کو ختم کریں، یسوع مسیح کے بولے کہ تو ہی میری قوت بخشنے والا خدا باپ ہے۔ اس سے کہیں کہ تو میرے ساتھ ساتھ چل، جب تو میرے ساتھ ہے تو کوئی میرا کیا کر سکتا ہے؟ کوئی بلی سی لانتے، کوئی بیماری، کوئی ڈپریشن، کوئی خوف کی اسپرٹ آپ کو چھو نہیں سکتی اور اس کے کبھی ہاتھوں نہیں چلے، وہ آپ کو وقت بسر بلند کرے گا۔ آج ہمارا وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر ویلکم کریں اور اسے اس کے کبھی ہاتھوں نہیں چلے گا اور اس کے سلیب کے سائے کے نیچے رہا، اس کے کبھی ہاتھوں نیچے رہے اور اس طرح اس کوہری نے شفا لی۔ آج ہمارا وقت ہم شفا لے گا۔ کوئی کرونا آپ کو چھو نہیں سکتا، کوئی بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی، کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی ٹینشن آپ کو چھو نہیں سکتی جب اس کے کبھی ہاتھوں نیچے رہتے ہیں۔ جب اس کا ہاتھ آپ کے ساتھ رہتا ہے تو ابلیس آپ کے گھرانوں کو چھوڑ کے جاتا ہے اور پریشانی، لعنت رسیدیں آپ کے خاندان میں سے گزر کے چھوڑ کے جاتی ہیں اور آپ خدا کے نام کی گواہی دو گے کہ اس کے ہاتھوں میں کتنے قدرت ہے۔ آج ہم یسوع مسیح کے ہاتھوں کو بڑھنے نہیں دیتے، ہم لوگوں کے ہاتھوں نیچے اپنی چیزیں رکھ دیتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے کام کریں گے، وہ لوگ ہمارے لیے کام کریں گے، وہ لوگ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک یسوع مسیح کی مرضی نہ ہو۔ یسوع مسیح کے کبھی ہاتھوں نیچے اپنی چیزوں کو لے ہیں، اپنے رزق پانی کو لیں، اپنی زندگی کو لے ہیں تو زندگی پہلے جیسے نہیں رہے گی اور آپ کے رزق پانی کے اندر خدا کی کمی نہ ہوگی۔ تو آج کے پاک کلام کے سلسلے سے خدا کو چھوٹے سے کلام کے سلسلے خدا کو برکت دے جو خدا نے مجھے کلام دیا کہ یسوع مسیح کے ہاتھوں کی میں قدرت بتاؤں، اس کے ہاتھوں میں کتنی قدرت و طاقت ہے۔ جب اس کا ہاتھ بڑھتا ہے تو ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ہماری بیماری ہے کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائٹس، ہر کسی کی بیماری ہے، رسولی ہے، باز پن کو جب وہ چھوٹا ختم کرنے کو دیتا ہے، ہمارے جسموں کو نیا کرتا ہے اور ہمارے جسموں کو برف کی مانی بہت سفید کرتا ہے اور ہماری مردہ کاموں کو وہ زندہ کرنے کی قدرت ہے۔ تو میرے عزیزو آج کے کلام سے خدا آپ کو برکت دے، آپ کے گھرانے کو خدا برکت دے اور میری دعا کے ساتھ ہے خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھیں۔ اگر سے اندر جب باہر آتے ہیں اپنے کاروبار پہ آتے جاتے ہیں وہ خدا کے کبھی ہاتھوں نیچے دے، خدا آپ کا برکت والا ہاتھ آپ کے خاندانوں کے اوپر، آپ کی فیملی کے اوپر، آپ کے عزیز و کار کے اوپر آپ سے لے کے ہمیشہ تک بڑھنا شروع کر دے اور خدا آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے اور آپ ہمیشہ خدا کے کبھی ہاتھوں نیچے دے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔